ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے، یہ ظاہر حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں آئے، جس صدی میں 5ویں صدی ہجری، پھر اس کے بعد 6ٹھی صدی ہجری، اور جو ایک ٹربلنس کا دور تھا، ظاہر نظریاتی طور پہ جو فساد ایک بپا ہوا تھا، بہت ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی ہستی آئے جو کہ ظاہری اور باطنی دونوں قوتوں سے مالا مال ہو۔ لہذا تاریخ یہ بتاتی ہے صاحب کہ فضائل کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے خاص طور پہ جو آپ کو وہابی سعادتیں عطا کی گئیں، اور جو تصرفات، جو اتھارٹیز آپ کو عطا، جو ظاہر ماورائے عقل ہیں، ان کے بارے میں ذرا بتائیے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی ایک ریلیونٹ بات ارشاد فرمائی کہ حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا زمانہ وہ ہے جو عالم اسلام کے بہت ہی انحطاط کا زمانہ ہے، اور گبن نے لکھا ہے کہ اگر تاریخ اسلام کو دیکھیں تو یہ دور سب سے زیادہ تاریک ترین دور تھا۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں خلافت جو بغداد کی مرکزی خلافت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، کمزور ہو رہی تھی، اندلس میں آپ کا اقتدار ختم ہو چکا تھا، ہندوستان میں سلطان صلاح الدین جو اپنا محمود غزنوی تھا اس کے جو آگے حکومتیں قائم ہوئی تھی اس کے بعد وہ کمزور ہو رہی تھیں، یعنی پورے عالم اسلام کے اندر ایک خلفشار کا یونانی فلسفہ جو ہے اس کی ڈومیننس۔ اچھا، اس کے ساتھ علمی سطح پہ آپ دیکھیں تو مذہبی نفرتیں اور تفرقہ بازیاں اور یونانی فلسفے کے اثرات تھے، یعنی پوری مسلم سوسائٹی ایک طرح ڈیکے سے گزر رہی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو علمی لحاظ سے بھی بہت قداور ہو، مستحکم ہو، روحانی لحاظ سے بھی بہت مستحکم ہو۔ تو غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب اللہ رب العزت نے آپ کو اس زمانے میں پیدا کیا اور آپ کو جس انداز سے آپ کی پرورش ہوئی، جس انداز سے آپ کی شخصیت آگے ایمرج ہوتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے، تو اس دور کی ساری ضروریات جو ہیں اور جو سارے تقاضے جو ہیں ان کا جواب ہمیں حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی شخصیت میں ملتا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ جب ہم ان کے کمالات کی طرف آتے ہیں، ان کے تصرفات کی طرف آتے ہیں، جن کے ذریعے سے انہوں نے سوسائٹی کو انفلوئنس کیا، اس حد تک انفلوئنس کیا، جنید صاحب آپ دیکھیں نہ صرف سوسائٹی اس فتنے سے نکلی بلکہ آپ کے وصال کے کچھ عرصے بعد جو فتنہ تاتار پیدا ہوا، سوسائٹی نے اس فتنے کو بھی سہار لیا، اس فتنے کے اثرات کو بھی جو ہے بیئر کیا، اور اس کے باوجود بھی آگے یہ امت جو ہے ایک نئی طاقت کے ساتھ ایمرج ہوئی۔ وجہ کیا ہے کہ حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنے تقوی سے، اپنے کردار سے، اپنی صالحیت سے سوسائٹی میں وہ طاقت پیدا کر دی تھی، وہ افراد پیدا کر دیے تھے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کو دیکھیں، نور الدین زنگی کے لشکر کو دیکھیں، اس کے پیچھے سارے حتیٰ کہ سلجوقوں تک پر آپ کو اثر نظر آتا ہے ان لوگوں کا جو حضور غوث الثقلین کے تربیت یافتہ تھے۔ ابھی شیخ ابن تیمیہ کا ذکر ہوا تو آپ دیکھیں وہ خود سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے، ان کے جو شیخ تھے شیخ عز الدین عبداللہ ابن احمد، وہ ابن قدامہ کے، حضرت ابن قدامہ المقدسی کے مرید تھے، اور ابن قدامہ المقدسی خلیفہ ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی۔ بالکل ایسا ہے۔ اچھا، اب جب کمالات آئے کہاں سے؟ آپ خود فرماتے ہیں لکل ولی لو قدم و انی علی قدم نبی بدر الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، روحانی مزاج کے لحاظ سے، روحانی کمالات کے لحاظ سے۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ میں ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہوں، جو بدر الکمال ہیں، جو کامل چاند ہیں، جن کی روشنی سب سے زیادہ کامل ہے، سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر فنائیت ہے، آپ کا جو تقوی ہے، اس تقوی کی بنیاد پہ، اس دین کے اوپر حقیقی رسوخ کی بنیاد پہ حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے اندر ہمیں علمی کمالات بھی نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی کمالات بھی نظر آتے ہیں۔ اب جنید صاحب دیکھیں کہ آپ کی مجالس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جانے والے تھے، ایک نے کتنی شخصیات ہیں جنہوں نے، امام عبداللہ یافعی ہیں، خود ابن تیمیہ ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا کہ حضور غوث الثقلین وہ شخصیت ہیں جن کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی، سبحان اللہ، یعنی اتنی زیادہ عام ہیں، اتنا ان کا مشاہدہ کیا کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی کا تو اثر تھا کہ خالی علم ظاہر سے آپ مردہ سوسائٹی کو بحال نہیں کر سکتے۔ جس وقت سوسائٹیز میں جنید صاحب ویلیوز موجود ہوتی ہیں، ان ویلیوز کو علم ظاہر سے برقرار رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ویلیوز ختم ہو چکی ہوں ان کو بحال کرنے کے لیے آپ کو علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن کی بھی ضرورت ہے، یعنی ایک میجر سرجری کی ضرورت، اسپریچول سرجری کی ضرورت، ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہے کہ آپ صرف بات نہ کریں، اس بات کی تاثیر بھی دکھا رہے ہوں، بالکل ٹھیک، اس بات کا ایفیکٹ بھی دکھا رہے ہوں۔ حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی شخصیت کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عام آدمی سے بھی اسی طرح بات کرتے ہیں، جس طرح بادشاہوں سے بات کر رہے ہیں چاہے عام آدمی سے بات کریں، آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آئے گا، بالکل، یعنی آپ کی خانقاہ سے اور آپ کے ممبر سے جو صدائے حق بلند ہوتی ہے وہ پوری سوسائٹی کو ایڈریس کر رہی ہے اور پوری سوسائٹی کو درست کر رہی ہے، یعنی آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے چاہے عام آدمی ہوں
علماء ہوں، صوفیاء ہوں یا اس وقت کے حکمران ہوں، سب کے سب رہنمائی لے رہے ہیں، سب کے سب ہدایت لے رہے ہیں. تو یہ اثر کیوں عام جو ہو رہا ہے؟ یہ اثر صرف اس لیے عام ہو رہا ہے، آپ کی تاثیر اس لیے آگے بڑھ رہی ہے کہ آپ کی شخصیت سائملٹینیسلی علم ظاہر اور علم باطن، ظاہری علوم، باطنی علوم، ظاہری طاقت، باطنی طاقت، ان دونوں طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ کلام آگے کر کے. ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ کسی شخصیت کو جب یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ طاقتیں عطا کی ہیں جو کہ ما فوق العقل بھی ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ تصرفات جو ہے میں اس کا استعمال بھی کر سکتا ہوں، اور پھر وہ استعمال کریں اور دین حق کے مطلب جو ہے اپنا حق میں جو ہے باقاعدہ اس کا استعمال کریں، تو یہ بنیادی طور پر جو اس شخصیت کی شان کا مطلب پہلو ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ایسا نہیں ہے جنید صاحب، گزارش یہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. ہاں کیسے؟ اللہ رب العزت نے جب سوسائٹیز میں دینی قدریں مٹ گئیں، صالحین کے تقوی اور ان کو عطا کیے گئے خوارق کے ذریعے وہ قدریں بحال کی. کیسے؟ اصحاب کہف کو آپ دیکھیں، 309 سال زندہ رہے، بالکل ایسے سوئے رہے، اور 309 سال کے بعد اللہ نے جب ان کو زندہ کیا، کس لیے زندہ کیا؟ کہ اس زمانے میں جو جتنے لوگ تھے وہ حیات بعد الموت کے منکر ہو چکے تھے، حتیٰ کہ بڑے بڑے جو عیسائی علماء تھے وہ حیات بعد الموت کے منکر ہو چکے تھے. اللہ نے وہ دکھایا، اور بادشاہ نے دعا کی، یا اللہ کوئی ایسا سبب پیدا کر کہ حیات بعد الموت پہ لوگوں کا یقین بحال ہو. تو جب اصحاب کہف زندہ، قرآن مجید ہے، تو ان کو دیکھ کے لوگوں کا یہ حیات بعد الموت پہ اعتقاد جو ہے وہ بحال ہوا. اس کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے. اصحاب کہف کی طریقے سے، ان کی زندگی سے، ان کے اسوہ سے، ان کو عطا کیے گئے خوارق سے، جس کا قرآن مجید نے ڈائریکٹ ذکر کیا، اس کو تو آپ نہیں کہیں لے کے جا سکتے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جب ویلیوز ختم ہو رہی ہوں، اللہ رب العزت ایسی شخصیات کو سامنے لے کے آتا ہے جن کے روحانی کمالات کے ذریعے سے اور اللہ کے ان پہ اوپر جو عنایات ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کا یقین بحال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک.